بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پاگل ہو چکی تھی اور یہ بھی اس کا حوصلہ تھا جو فقط پاگل ہوئی تھی، ورنہ شاید آپ یا مجھ میں سے کوئی ہوتا تو مر ہی گیا ہوتا۔ اس کا نام ارم تھا۔ ارم کا شوہر مزدور تھا اور ارم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ گھر کے حالات بہت ناقص تھے۔ گھر میں ایک نہ ایک وقت کا فاقہ چلتا تھا، مگر جیسے تیسے صبر شکر کے ساتھ ارم گزر بسر کر رہی تھی۔ ارم کی بیٹی سعدیہ میٹرک میں تھی جب ایک دن گاؤں کے 2 رئیس زادوں نے اسکول سے واپسی پر اس کی عزت لوٹ لی۔ سعدیہ روتی دھوتی گھر پہنچی، ماں کو ساری بات بتائی تو ماں کے سر پہ جیسے آسمان آ گرا۔ ارم نے سعدیہ پر ہونے والے ظلم کے بعد اپنے شوہر کو ڈھونڈا اور گھر لا کر اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ ارم کا شوہر مرد تھا، اسے اپنی حیثیت اور حالات کا اندازہ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دن دہاڑے اس کی بیٹی کی عزت تار تار کرنے والے اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور ارم سے معاملہ دبانے کی التجا کی۔ ارم کسی صورت بھی اس بات پہ راضی نہ تھی، مگر جیسے تیسے ارم کے شوہر نے سمجھا بجھا کر منت سماجت کر کے اسے منا لیا۔ مگر دوسری طرف جن لوگوں نے سعدیہ کی عزت تار تار کی تھی، انہوں نے خود ہی گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ انہیں بھی اپنی طاقت کا ضم تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا سعدیہ اور اس کا خاندان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب بات پھیل گئی تو مجبوراً سعدیہ کے باپ کو بھی قانونی کارروائی کے لیے جانا پڑا۔ بازور بازو تو وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ جب سعدیہ کے باپ نے قانونی کارروائی کی کوشش کی تو اسے پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں، ہر کوئی پیسے مانگتا۔ پولیس والے یہاں کہنے لگے، تم جیسے لوگ مرضی سے لڑکیاں ان وڈیروں کے ساتھ بھیجتے ہو اور پھر قانونی کارروائی کے ذریعے انہیں بلیک میل کر کے مزید پیسے بٹورتے ہو۔ سعدیہ کا باپ پولیس والوں کے یہ نشتر نہ سہ سکا اور چپ چاپ گھر آ کر خودکشی کر لی۔ ارم کا واحد سہارا اور طاقت بھی ختم ہو گئی تھی، تو وہ خود اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے میدان میں اتری۔ پولیس والوں نے قانونی کارروائی کے نام پر رشوت طلب کر کے ان کا گھر تک بھجوا دیا۔ جب ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایک دن SHO نے کہا کہ کل بیٹی کو لے کر آنا، ہم تفتیش کریں گے۔ دوسرے دن جب ارم اپنی بیٹی سعدیہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی تو 2 پولیس والے سعدیہ کو تفتیش کے نام پر کہیں اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور انہیں بھی خوف خدا نہ آیا اور انہوں نے بھی مظلوم لڑکی پر اپنی ہوس بجھا ڈالی۔ سعدیہ نے آ کر ماں کو اپنی حالت بتائی تو سعدیہ کی ماں ارم نے تھانے میں وویلا شروع کر دیا۔ پولیس والوں نے انہیں دھکے دے کر تھانے سے باہر نکال دیا۔ ارم اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آئی۔ گھر آتے ہی ارم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سگی اولاد سعدیہ کا گلا کاٹ دیا اور پھر اسی تیز دھار چھری کی مدد سے اپنی کلائیاں بھی کاٹ لیں۔ سعدیہ تو پتہ نہیں کب کی دنیا چھوڑ چکی، مگر ارم میں ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں کہ اچانک اس کی ہمسائی ارم کی خبر گیری کرنے آ پہنچی۔ جب اس نے ارم کی حالت دیکھی تو شور مچا دیا۔ لوگ آئے، ارم کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ وقت پر ہسپتال پہنچ جانے پر ارم کی جان تو بچ گئی، مگر دنیا کے مظالم سہنے کے بعد وہ دماغی توازن کھو بیٹھی اور آج بھی ایک پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ اذیت بھری زندگی گزار رہی ہے۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔